رمضان المبارک میں ماشاءاللہ حفاظ قرآن جو ہیں وہ قرآن پاک کا دور مکمل کر رہے ہیں۔ سننے والے سن رہے ہیں، اللہ پڑھنا سننا قبول فرمائے۔ تو یہ غیر مخلوق کلام ہے، اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، اور اس کے مقام کے بارے میں بادشاہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور سلطان العارفین بادشاہ اپنی تصنیف میں محبت اور اسرار میں اس طرفۃ العین بھی کہتے ہیں اسے فرماتے ہیں کہ ذکر مخلوق کو ترک کر دو، جو کہ زبان، قلب اور روح کے ساتھ کیا جانے والا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ غیر مخلوق ہے، اور غیر مخلوق ذات کو غیر مخلوق ذکر سے ہی یاد کرنا چاہیے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو یاد کرے گا تو بندے کو سنائی دے گا۔ اس لیے دور قرآن کرنے والے حافظ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو اور جو ہے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آگے حدیث قدسی بادشاہ نے لکھی ہے کہ بس اللہ کی طرف دوڑو، جسے اللہ قبول کر لے وہ اپنے نفس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ اپنے قلب کو بھی چھوڑ دے، اپنی روح کو بھی چھوڑ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فرما دیجئے اللہ میرے ساتھ ہے، میں انہیں چھوڑتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے جو اس کی روح کو پرواز دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ اس کے وقتی فرض بھی قبول نہیں کرتا۔ دائمی فرض ہے نماز، دائمی فرض ہے ذکر، وقتی فرض ہے نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں فرماتا، اور جو وقتی فرض ادا نہیں کرتا اس کا دائمی فرض بھی قبول نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ دائمی ذکر کے بغیر وقتی نماز قبول نہیں ہوتی، اگرچہ نمازیں ادا کرتے کمر کبڑی ہو جائے، اور نماز وقتی کے بغیر نماز کے بغیر ذکر مقبول نہیں ہوتا، اگرچہ پارسائی حاصل کرنے کی کوشش میں وجود جو ہے وہ بال کی مانند باریک ہو جائے۔ سلطان و ذاکرین کا ذکر غیر مخلوق ہے، جس کے لیے برزخ اسم اللہ، اسم للہ، اسم لہو اور اسم ہو ہے۔ انہی کی بدولت حضرت باہو فنا فی اللہ فقیر کے مرتبہ پہ پہنچے کہ ذکر شہو کشت باہو نمر دست، کہ ذکر واصلہ آورد بردست۔ کیا ہے حضرت باہو واصلین ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ ذکر ہو میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی نہیں مرتے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ سانس ہے۔ کہ بادشاہ نے فرمایا پنجابی بیات میں بھی جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد پڑھایا ہو، پڑھیا سخن گیاں کو لکھی، اسچت مولا ول لایا ہو، کیتی جان والے رب دے ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر گیا حضرت باہو، استا مطلب نو پایا ہو۔ عبد بادشاہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مرشد تو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اس فقیر باہو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ بادشاہوں کا ایک بات ہے نا کہ ہماری تعلیمات سلطانیات میں سروری قادری سلسلے میں یہ بات عام ہے، اور تمام اہل اللہ یہی فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کو کرامت پہ فوقیت ہے۔ اب استقامت کے بعد جو کرامت حاصل ہوتی ہے، جو کرم حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم کرامت اگر کہہ لیں، وہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ اخیرلا کمال کیا ہے؟ وہ کرامت جس کو حضور سلطان باہو نے اپنے سے منسوب فرمایا فخر کے ساتھ، اور فرمایا یہی کرامت میرے لیے سب سے بڑی کرامت ہے اور کافی ہے، وہ سن لے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کہ خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑو، اور بیعت فرمایا مجھے، جس سے فقیر کی چشم ظاہر و باطن ایک ہو گئی، اور اس میں اللہ ذات کے ذریعے راہ توحید الہی پر گامزن ہو کر اللہ سے واصل ہو گیا۔ اب
وہ کشف و کرامت سے بیزار ہے، ظاہری کشف و کرامت سے بیزار ہے۔ فقیر کے لیے بس یہی کرامت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کا شرف بخشا، جس کی بدولت ازل تابد ہر چیز سے باخبر اور باطنی طور پر بیدار اور ہوشیار ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں پر میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تو بادشاہ نے ارشاد باری تعالیٰ یہ فرمایا تھا کہ سورہ نحل میں ہے کہ پاس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو، اور سورہ ہود میں کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ذاکروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور خفیہ طور پر۔ ذکر خفی، بادشاہ فرماتے ہیں ذکر خفی تصور اس میں اللہ ذات سے کیا جاتا ہے، جس سے وجود میں غیر مخلوق نور کے 14 لطائف پیدا ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ذکر خفی کا ذاکر ہمیشہ معرفت توحید میں مستغرق اللہ کے ساتھ اس کے قرب و حضوری میں اور انبیاء و اولیاء کی دائمی مجلس میں ان کے ساتھ ہم سخن رہتا ہے۔ وہ ذکر مذکور میں مشغول اور اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ ذکر خفیہ مجمل اور تمام نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک نماز گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، سخاوت گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں تمام فرائض سے قبل اللہ کا ذکر کرنا فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان لو کہ عوام کا رسم کی طرح کلمہ پڑھنا اور ہے، اور خواص کا اللہ کے قرب سے کلمہ پڑھنا اور ہے۔ ہاں، جانا موسیٰ کا کجا، جانا محمد کا کجا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ تو عام کا پڑھنا اور ہے، خواص کا پڑھنا اور ہے۔ حضرت موسیٰ خاص کلیم اللہ، لیکن ان سے بھی درجہ بلند آقا کریم کا حضرت موسیٰ خود گئے، اور روئے شریف میں بادشاہ نے فرمایا کہ وہ تو درہم شکستہ، کہ طور بھی جل گیا، حضرت موسیٰ بھی جو ہے ان پہ بھی تجلی غالب آ گئی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ہوا تو سرکار نہ بہہ کے، نہ اپنی جگہ سے بھٹکے، نہ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدہوشی آئی، نہ ہی سرکار اس جلوے سے مدہوش ہوئے، بلکہ فرماتے ہیں کہ فقراء کا یہ مقام ہے کہ وہ ابا ہے نہ کشیدند و حلم مزید، وہ نہیں بھرتے، دم نہیں مارتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فقیر ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں وہ حلم مزید اور عطا کر۔ تو خواص کا پڑھنا اور ہوتا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں ذکر حق نورست ببرد با حضور، ذاکران را فیض فضل شجاع غفور۔ ذکر حق نور ہے جو نوری میں لے جاتا ہے۔ یہ ذکر ذاکروں کو اللہ کا فیض و فضل بخشتا ہے، جس سے ان کی جان مغفور ہو جاتی ہے۔ یہ خاص ذاکر توحید سے آگاہ اور دیگر ذاکروں سے مختلف ہوتا ہے، جو کلمہ کو نفی کی کنہ جانتے ہوئے پڑھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ خود سے بے خود ہو کر موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا نفس فنا ہو جاتا ہے۔ یہ نفی کرتا ہے وہ جس وقت لا الہ کی ضرب کرتا ہے۔ پھر جب وہ اسبات کے ساتھ الا اللہ پڑھتا ہے، الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، تو اس کی روح لقاء الہی سے مشرف ہو جاتی ہے۔ بذریعہ الہام اللہ سے جواب بثواب پاتا ہے، اور استغراق کی بدولت کامل طور پر بقا باللہ کے مرتبہ سے مشرف ہو جاتا ہے۔ فرمایا وذکر ربک اذا نسیت، اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کلمہ پڑھنا صدیقین کا طریق ہے۔ حضور علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ اے علی اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں۔ حدیث میں ہے کہ قائلون
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثیر و مخلصون قلیل، زبانی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کثیر ہیں، لیکن اخلاص سے پڑھنے والے قلیل ہیں۔